بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ کے بیٹے کی دوستی ہوگی اپنے نوکر کے ساتھ۔ قصہ اتنا مشہور ہوا، ان کی دوستی کے چرچے سر عام ہوئے، بازاروں میں، گلیوں میں، محلوں میں انہی کی دوستی کی بات ہونی شروع ہوگی۔ وہ بادشاہ کے بیٹے کا اپنا پرسنل نوکر تھا۔ مطلب بادشاہ کے بیٹے کی جب نوکر کے ساتھ دوستی ہوگی تو وہ بات بادشاہ تک بھی پہنچی۔ بادشاہ کے کانوں میں جب بات پہنچی، وزیروں نے بادشاہ صاحب کو سمجھایا کہ جی آپ کے بیٹے کی اپنے ہی نوکر کے ساتھ دوستی ہوگی ہے، تو یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ بادشاہ نے بھی اس پہ سوچا کہ واقعی بات تو ہے شرم کی، شہزادہ ہے، شہزادے کی دوستی شہزادوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، وزراء کے بیٹوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، پر اپنے ہی نوکر کے ساتھ اس کی دوستی، بادشاہ کو یہ بات پسند نہ آئی۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بلایا، بڑا سمجھایا کہ بیٹا یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ تم اپنے جو نوکر ہے اس کے ساتھ جو دوستی اس کو ختم کرو، اس کو نوکر کی جگہ پہ رکھو۔ لیکن دوستی تھی، ابھرتی جوانی جب ہو تو آپ کو لوگ سمجھائیں بھی تو اس دوستی کو آپ ختم نہیں کرتے۔ تو اسی طرح بادشاہ کے بیٹے نے بھی اپنی دوستی کو ختم نہیں کیا۔ لوگ اسے سمجھاتے رہے، بادشاہ بھی سمجھایا، لیکن بات نہ بنی۔ بادشاہ کے سمجھانے کے باوجود بادشاہ کے بیٹے نے اپنی دوستی جو ہے وہ ختم نہ کی۔ وزراء نے بھی بڑا سمجھایا لیکن بات ختم نہ ہوئی۔ بادشاہ بہت پریشان ہوا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے بولا یا تو اپنے جو نوکر کے ساتھ دوستی ہے اس کو ختم کرو یا پھر میرے محل میں رہو۔ لیکن بادشاہ کے بیٹے نے اپنے باپ کو صاف جواب دے دیا۔ اس نے بولا کہ جی میں اپنی دوستی ختم نہیں کر سکتا، اس کے لیے میں کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اپنی دوستی ختم نہیں کروں گا۔ یہ ایسے ہی تھا جیسے کسی مشوقہ کے ساتھ پیار ہو، جہاں اپنی دوستی کے لیے ہر چیز ختم کرنے کے لیے تیار تھا۔ بادشاہ نے کہا اچھا ایسا ہے تو ٹھیک ہے، آج سے تم میری جائیداد سے، میری بادشاہی حکومت سے آگ ہو، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ جب تمہاری دوستی ختم ہو جائے پھر تم اس ملک میں میری جائیداد میں واپس آ سکتے ہو، اس محل میں، اس سے پہلے تم واپس نہیں آ سکتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، میں ہر چیز کو اپنی دوستی کی خاطر چھوڑتا ہوں، میں دوستی نہیں ختم کروں گا۔ وہ نکلا محل سے، جیسے ہی نکلا اسی کا نوکر جو تھا، بادشاہ کے بیٹے کا جو نوکر تھا، وہ محل میں کہیں کام کر رہا تھا، یہ گزرا۔ اس نے کہا کہاں؟ اس نے کہا تیری خاطر میں نے تخت، تاج، محل سب کچھ چھوڑ دیا، لیکن میں نے کہا جی تیری دوستی نہیں چھوڑنی، تو بس میرے باپ نے مجھے یہاں سے نکال دیا، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ نوکر نے کہا یہ کیسے ہوا؟ اگر آپ نے میری خاطر تخت، تاج، ہر چیز چھوڑ دیا تو پھر کیسے ممکن ہے کہ میں بھی اس بادشاہت میں اس جگہ رہوں، میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اس نے کہا چلو آؤ۔ پھر دونوں چل پڑے۔ انہوں نے ملک چھوڑا، ایک ملک، دو ملک، تیسرے ملک جو تیسری تھی کسی بادشاہ کی جو بادشاہت تھی، وہاں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے جا کے رہنا شروع کر دیا۔ 2-4 دن بعد ایسا ہوا کہ وہاں ایک ڈنڈورا پیٹا گیا۔ ڈنڈورا پیٹنا مطلب اعلانات کروائے گئے کہ جی اس ملک کا جو بادشاہ ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ایک نئے بادشاہ کا انتخاب ہوگا، تو وہ کوئی بھی عوام میں ہو سکتا ہے۔ ان کا ایک طریقہ کار تھا، وہ پوری جو رعایا تھی جنہوں نے بادشاہ کے لیے آنا تھا، وہ اس کو پوری رعایا کو ایک گراؤنڈ میں، بڑے گراؤنڈ میں جمع کرتے تھے۔ تو ایک عقاب چھوڑتے تھے، جو عقاب جس کے کندھے پہ آ کے بیٹھتا تھا وہ بادشاہ بن جاتا تھا۔ ان دونوں نے کہا چلو آئے تو ہیں، چلو اب یہ موقع ملا ہے تو چلو اس میں حصہ لیتے۔ یہ بھی گراؤنڈ میں چلے گئے، ٹفل بجا، لوگ اکٹھے تھے، عقاب چھوڑا گیا کہ جس کے کندھے پہ بیٹھے گا وہ اس ملک کا بادشاہ ہوگا، حکمران ہوگا۔ بادشاہ کا جو بیٹا تھا نا، وہ دعا مانگنا شروع ہو گیا خدا سے۔ اس نے کہا یا اللہ، اگر تو یہ عقاب میرے موڈے پہ بیٹھتا ہے، میرے کندھے پہ آ کے بیٹھتا ہے، تو اگر تو مجھے اس ملک کا حکمران بناتا ہے، میں اس ملک کا بادشاہ بن، تو میں اپنی رعایا کے ساتھ رحم دلی سے پیش آؤں گا، میں اپنی رعایا کے اتنے کام کروں گا، میں یہاں عدل انصاف کا عام کر دوں گا، میں لوگوں کے لیے محل کے خزانوں کے منہ کھول دوں گا، یہاں کی غربت ختم کر دوں گا، مطلب بلائی کے میں اتنے کام کروں گا۔ وہ اس طرح کی بادشاہ کا جو بیٹا تھا وہ دعائیں کر رہا تھا۔ اب جو اس کے بادشاہ کے بیٹے کا جو نوکر تھا وہ اس کے ساتھ کھڑا، وہ بھی دعائیں کر رہا تھا۔ وہ کر رہا تھا یا اللہ، اگر تم یہ کام میرے کندھے پہ کہیں بٹھا دینا تو میں اس عوام کا بتا دوں کہ بادشاہت ہوتی کیا ہے، میں اس عوام کو ایسا سیدھا کروں، ایسا ظلم کروں ان پہ، ان کو پتہ چل جائے، پتہ چل جائے کہ کوئی بادشاہ آیا ہے۔
اس نے بادشاہ کے بیٹے نے جب دعائیں سنی، اس نے کہا او بھائی عقل کو ہاتھ مار، کیسی دعائیں مانگ رہا ہے، اللہ سے کوئی نیک دعائیں مانگ، تو کیسی دعائیں مانگ رہا ہے۔ اس نے کہا تو ایک دفعہ چپ کر، تو بس دعا کر کے یہ عقاب نہ کہیں ایک دفعہ میرے کندھے پہ آ کے بیٹھے، میں ان کو بتا دوں کہ حکمرانی ہوتی کیا ہے، میں ان کو پھر بتاؤں کہ بادشاہ کیا ہوتی ہے، میں یہ امیر اور یہ غریب ہے ان کا پھر بتاؤں کہ کس طرح ظلم ہوتا ہے۔ اللہ کا کرنا بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ وہ عقاب بادشاہ کے بیٹے کے نوکر کے کندھوں پہ آ کے بیٹھ گیا، اور اعلان ہو گیا جی کہ بادشاہ منتخب ہو گیا، یہ بادشاہ ہے، اس کا بادشاہ منتخب کیا گیا۔ اس نے جو اس کا دوست تھا بادشاہ کا جو بیٹا تھا، اس کو بھی اپنے وزراء میں کہیں وزیر شامل کر لیا، اس کو بولا کہ یہ تمہاری وزارت ہے۔ جیسے ہی وہ بادشاہ بنا، اس نے جو ظلم کرنا شروع کیا لوگوں کے ساتھ، اس نے ظلم ڈھانا شروع کیا، جو اس کو اچھا لگتا تھا وہ کرتا، جو اس کو اچھا نہیں لگتا، جو اس کو ہوا اس سے ہو سکا اس نے وہ کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو اپنے حکم دیا، اس نے بولا جو اس ملک کے سب سے امیر کبیر چودھری نمبردار جو بھی ہیں سب کو لا کے اس گراؤنڈ میں اکٹھا کرو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے حکم جاری کیا۔ بادشاہ کا وہ جو بیٹا تھا، وہ اس کا وزیر وہ آیا، اس نے کہا جاننے دے، آگے تو نے پہلے بہت ظلم کی ہے، تو اور ظلم۔ اس نے کہا بس تو صبر کر، چھوڑ دے۔ انہوں نے کہا تو نے بھی دعا مانگی تھی نا خدا سے، اللہ نے تجھے تو بادشاہ نہیں بنایا نا، تو میرے کندھے پہ آ کے کہا بیٹھا ہے مجھے بادشاہ بنایا نا، تو میں نے اس سے دعا مانگی تو میں اس پہ ظلم کروں گا، تو اس نے مجھے کہا ہے کہ تم حکمرانی دی ہے کہ اس پہ ظلم کر، میں ان پہ تو نہیں ہٹوں گا، باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں نے دعا ہی ایسی مانگی تھی، اس نے مجھے نوازا ہے تو میں ان پہ ظلم کروں گا۔ اس نے کہا بس دیکھ لے پھر ظلم۔ اس نے کہا نہیں بس تو چھوڑ۔ بھائی وہ لوگ آئے، اس نے کھڑے کیے لوگ سب پہ، اس نے بولا کہ بھوکے شیر لاؤ، ان پہ بھوکے شیر چھوڑ دو، ان کو پتہ چلے کہ کیسے ہوتے ہیں، بھوک کیا ہوتی ہے ان پہ۔ اس نے کہا بھوکے شیر جنگل سے پکڑو، اگر پنجروں میں ہے تو ان پہ بھوکے شیر چھوڑ دو۔ وہ آیا، اس نے کہا یار بادشاہ کے بیٹے نے کیسے کہا یار جانے دے، ایسے تھوڑی ہوتا ہے کہ اتنا ظلم نہیں اچھا ہوتا تو۔ اس نے کہا تو چھوڑ، تو نے بھی دعا مانگی تھی نا میرے ساتھ کھڑے ہو کے، اللہ نے تیری دعا تو نہیں سنی نا، خدا نے میری دعا سنی نا، مجھے دی ہے، تو میں تو ظلم کروں گا۔ اس نے پھر اسے ایک بات کی، اس نے کہا بات بتا کیا ہے، یہ جو قوم ہے اللہ نے مجھے ان پہ اس لیے حکمران بنایا کہ یہ جیسی قوم ہے نا ویسا ہی حکمران ہوں، اللہ نے مجھے ان پہ اس لیے بٹھایا ہے۔ تو بات کہنے کی سمپل یہ بات بتانے کا، آپ کو سمجھانے کا سنانے کا مقصد یہ تھا، جو ہمارے ملک کے حالات ہیں، جو حکمران ہم پہ حکمرانی کر رہے ہیں، یہ ہماری کرتوتوں کا نتیجہ ہے، آج سے نہیں ہمیشہ سے یہی چلے آ رہا ہے۔ جیسے یہ بادشاہ کی دعا ہے، ہم جتنے مرضی کریں، ہم ظالم لوگ ہیں تو ہم پہ ظالم حکمران آ کے بیٹھتے ہیں، جس طرح کا ہم ظلم کرتے ہیں، ہم بے ایمانیاں کرتے ہیں، اس طرح کے بے ایمان حکمران ہم پہ آ کے حکومت کرتے ہیں۔ اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں، اصل میں یہ قصور ہم ہی لوگوں کا ہے، ہم خود بے ایمان ہیں، کرپشن زدہ لوگ ہیں، کرپشن کرنے میں رکتے نہیں ہیں، ہر چیز میں کرپٹ مافیا ہیں، ہر چیز میں بے ایمانی کرتے ہیں، کچھ بھی اٹھا لیں سب بے ایمانی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح کے بے ایمان حکمران ہم پہ مسلط کیے ہوئے ہیں، یہ اور کہیں کا اللہ کا عذاب ہے ہم پہ۔ جس طرح کہ میں نے آپ کو وہ بات کی ہے کہ بادشاہ اس کے نے دعا کی، اللہ نے اس کو حکمراں بنایا، ایسے ہی اللہ نے ہم پہ یہ حکمران مسلط کیے، یہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ تو اس سے اچھا ہے کہ ہم حکمرانوں کو نیک کرنے سے اپنی اصلاح کریں، پہلے اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنے بارے میں سوچیں، اس کے بعد حکمرانوں کو برا بھلا کہیں۔ یہ حکمران ہمارے ہی گناہوں کی سزا ہے، یہ جیسا کرنا ویسا بھرنا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے دوست احباب کا، اپنے رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے۔ مجھے فی الحال دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔